اور اگر کل کسی بادل کی وجہ سے یا نظر نہیں آیا تو پرسوں تو 100% ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں۔ سب سے پہلے نیت کے تعلق سے ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اسلام کے اندر۔ جو بھی ہم جائز کام کریں، نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا ہم زکوٰۃ یا صدقات جو بھی دے رہے ہیں، اس میں دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر ارادہ نہیں ہے تو پھر نماز نہیں، پھر وہ کوئی عبادت نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم تو نے عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کے فرض نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں عشاء کے فرض نماز ادا کر رہا ہوں، یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں، تو وہ عشاء کے فرض ادا نہیں۔ اور دل میں مصمم یہ ارادہ تھا کہ میں عشاء کے فرض نماز یا عشاء کے واجب الوتر ادا کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ تھا۔ اور زبان سے وتر کی نیت کرتے ہوئے زبان سے ظہر کا وقت نکل گیا، زبان سے ظہر کا نکل گیا تو آپ کے عشاء کے وتر ہو گئے۔ کیا ہے؟ عشاء کے وتر ہو گئے، کیونکہ ارادہ جو تھا آپ کا عشاء کی وتر پڑھنے کا تھا، ارادہ جو تھا آپ کا عشاء کی نماز ادا کرنے کا تھا، وہ نماز ادا ہو گئی، نماز آپ کی ہو گئی۔ ایسے ہی روزہ ہے، تو روزے میں سب سے اہم جو ہے وہ جو سحری کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، اس وقت دل کے اندر بھی یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، میں آج جو روزہ رکھوں گا، صبح کو جو روزہ رکھوں گا اس کی میں نیت کروں، یہ بھی دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ ایسا ارادہ نہیں کہ یار اگر کوئی یار دوست مجھ کو ہوٹل پہ لے کے چلے گئے تو پھر میں روزہ چھوڑ دوں گا اور میں دوستوں کے ساتھ جا کر موج مستی منا لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ کہ اگر کہیں دعوت ہوئی تو میں دعوت کھانے چلا جاؤں گا، روزہ توڑ دوں گا، پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ تبھی ہوگا جب ارادہ، جب زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت دل کے اندر یہ ارادہ مصمم ہونا ضروری ہے، یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ جو صبح کا جو سویرا ہوگا، اس کی آج کی مطلب یہ ہے کہ میں دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، رمضان۔ جب یہ نیت ہو گئی تو پھر زبان سے آپ کہہ لو تو بہتر ہے، افضل ہے، نئی زبان سے اگر کہے گا تب بھی نیت ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے مغرب کی نماز کے بعد میں نماز مغرب ہم نے ادا کی، اور نہ مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر ہم نے نیت کر لی کہ کل کو میں صبح کو روزہ رکھوں گا ماہ رمضان کا، نیت کر لی، آپ کی نیت ہو گئی، آپ کی نیت ہو گئی۔ جب دل میں یہ ارادہ کر لیا مجھ کو کل کو روزہ رکھنا ہے صبح کو، تو آپ کی نیت ہو گئی، نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سحری بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، اور یار دوستوں کے ساتھ جا کے کہیں مطلب یہ کہ پارٹی بھی آپ نے کی، تو آپ کی نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہہ لیں گے زبان سے تو بہتر ہے، نہیں کہا تو وہی نیت آپ کی کام کر جائے گی جو آپ نے مغرب کے بعد کی۔ مغرب کے بعد سے لے کر مغرب کی، جیسے مغرب ہو گئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر جب تک زوال کا وقت نہیں آیا، جب تک زوال کا وقت نہیں آیا، زوال کے وقت سے پہلے پہلے ہم نے نیت کی، روزہ ہمارا ہو گیا، روزہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور اگر زوال کا وقت گزر گیا اور دل میں ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا پکا، دل میں ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو پھر ہمارا روزہ وہ نہیں ہو، چاہے ہم پورا دن بھوکا رہے، پورا دن ہم نے سحری بھی کری، پورا دن ہم بھوکا رہے، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ جبھی ہوگا، یہ شرط ہے جب دل کے اندر پکا ارادہ ہو، دل کے اندر پکا ارادہ ہوگا۔ جب دل میں پکا ارادہ ہے تو پھر آپ کی اللہ رب العزت مطلب یہ ہے کہ اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا۔ دیکھیے، جب سحری کرتے ہم تو سحری میں اگر رات میں ہم نیت کریں تو رات میں اس طرح سے ہم نیت کریں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرضی رمضان، یہ رات میں نیت ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے ہم اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، عربی میں کہنا ضروری نہیں۔ عربی کا جب فائدہ دے گا جب ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ کب فائدہ دے گا؟ اب یہ ہم نے کارڈ پہ لکھی لکھائی ہم نے رٹ لی اور رٹنے کے بعد ہم پڑھ لیں، اب اس کا ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا ترجمہ ہے، اور ترجمہ جب معلوم نہیں ہے تو پھر پتہ ہی نہیں کہ نیت کون سی ہو، مطلب یہ کہ نیت ہم نے دن والی نیت کری ہے یا رات والی نیت کری ہے۔ تو اپنی مادری زبان میں جو ہم زبان بولتے ہیں، جو سی بھی زبان بولتے ہیں اس زبان میں ہم نیت کر سکتے ہیں۔ ایسی نماز کا ہے، نماز کی نیت بھی اپنی زبان میں جو مادری ہماری زبان ہے اس زبان میں، ہندی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ انگلش پڑھتا، انگلش جانتا تو وہ انگلش میں کر سکتا، پنجابی میں کر سکتا، گجراتی میں کر سکتا، اپنی مادری زبان میں نیت کر سکتا، جائز ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی بانفراد رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں، یہ نیت کرنی ہے۔ رات میں اگر ہم نیت کر رہے ہیں تو میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے کل اس رمضان کا میں روزہ رکھوں۔ یہ مغرب کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مغرب کے بعد کہنے کے بعد میں ہم تراویح کے بعد میں کھانا کھائیں یا اس کے بعد میں کھانا کھائیں یا سحری میں کھانا کھائیں، پھر اگر نیت نہیں بھی کریں گے تو یہ نیت کافی ہے۔ ہاں، یہ نیت کرنے کے بعد میں ہم نے پکا یہ ارادہ کر لیا کہ کل کو مجھے روزہ نہیں رکھنا، یہ ارادہ ہم نے کر لیا کہ بھئی پکا ارادہ کر لیا کہ مجھ کو دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھ کو کل کو روزہ نہیں رکھنا، پھر ہم نے سحری کر لی، اور سحری کرنے کے بعد میں پھر یہ ارادہ کیا کہ مجھ کو روزہ رکھنا ہے، تو پھر نئی نیت کرنی پڑے گی۔ پھر کیا ہے؟ پھر نئی نیت کرنی پڑے گی، وہ نیت ختم ہو گئی جو ہم نے پہلے کی تھی، اب نئی نیت کرنی پڑے گی۔ اچھا، دن میں ہم فجر کی نماز کے بعد میں، فجر کی نماز ہو گئی، صبح کا سگرا ہو گیا، تو فجر کی نماز کے بعد میں اور فجر سے لے کر یعنی زوال کے وقت سے پہلے اگر ہم نیت کریں گے تو اس طرح سے ہم نیت کریں گے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے آج اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ آج یعنی صبح میں جب ہم نیت کریں گے تو کہیں گے آج، اور اگر رات کو کریں گے ہم نیت کر رہے ہیں تو کہیں گے کل، کہ کل میں روزہ صبح کا جو ہے کل کا روزہ میں اللہ کے لیے، اور دن میں نیت کر رہے ہیں تو اس جگہ ھذا الیوم کہیں گے، یعنی میں آج اللہ کے لیے یہ فرض روزہ رمضان کا رکھ رہا ہوں، یہ اس کی نیت ہے۔ اچھا، سحری کرنا جو ہے یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ سنت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک سنت ہے، بہت مبارک سنت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے، روزے کا جو فرق ہے، یعنی اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، آج بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے یہودی عیسائی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کرنا ہے۔ اہل کتاب جو ہے وہ سحری نہیں کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں، وہ سحری کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں سحری کرنے میں بھی۔ مذہب اسلام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جب روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں شروع کے زمانے میں وہ حالات یہ تھے کہ اگر کوئی مطلب یہ کہ جس نے مثال کے طور پر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد اگر وہ سو گیا تو پھر وہ سحری نہیں کر سکتا، پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی روزہ رکھنا پڑے۔ یہ شروعات میں تھا۔ بتاؤ اگر ہم تو کے ساتھ میں یہی حکم ہوتا تو پھر کیا حالات ہوتا؟ یہ شروعات میں تھا، اگر یہی حکم ہم تو کے ساتھ میں رہتا تو پھر حالات کیا ہوتا؟ کیا اگر جو سو جائے تو پھر وہ روزہ نہیں کر سکتا، روزہ مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، پھر وہ ایسی اگر اس کو روزہ رکھنا تو بلا سحری کا وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سمرہ بن قیس
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بڑے محنتی اور کاشتکار آدمی تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے۔ تو یہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے روزہ رکھ کر اپنے کھیت میں کام کرنے چلے گئے، نماز کو اپنے وقتوں میں ادا کرتے رہے۔ جب شام کو اپنے گھر آئے تو شام کو گھر آنے کے بعد میں افطار کیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کھانا مانگا کہ بیوی کھانا دو۔ تو بیوی محترمہ نے کہا کہ میرے سرتاج ابھی کھانا تیار نہیں ہے، آپ بیٹھیے، میں کھانا تیار کروں ابھی دیتی ہوں آپ۔ اب یہ پورا دن بیچاروں نے کھیت کے اندر محنت کی تھی اور کھیت میں محنت کرتے رہے۔ جب آدمی پورا دن محنت کرے، روزے سے بھی ہو، جب وہ سکون کے ساتھ بیٹھے گا تو فوراً اس کو نیند آ جائے گی، اکثر ہو جاتا ہے ایسا۔ اب حضرت سمرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ لیٹے نا، ان کو فوراً نیند آ گئی۔ بیوی نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس لے کے گئی، اٹھایا کہ میرے سرتاج اٹھیے، کھانا تیار ہوئی، کھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگر سو جاؤ گے تو پھر کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی سحری تھی نہیں، اس وقت سحری تھی نہیں، جب کھانا نہیں کھاؤ گے۔ اب انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کا اس وقت کھانا جائز نہیں تھا، سونے کے بعد کھانا جائز نہیں تھا، ماہ رمضان کی راتوں میں بھی، دن میں تو روزہ تھا مگر ماہ رمضان کی رات میں بھی اگر کوئی سو جائے تو کھانا جائز نہیں تھا۔ اب انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جب دوسرا دن ہوا، صبح کا سویرا ہوا تو انہوں نے پھر روزہ رکھ لیا۔ اب ایک تو پہلے کا دن کا روزہ تھا ان کا، اور اس میں بھی انہوں نے محنت مشقت کی، کھیت کے اندر کام کیا۔ اب یہاں تو حالات ہم تو یہ ہے کہ ہم تو اے سی میں بیٹھنے کے بعد بھی ہم تو حالات خراب ہو جاتے، اور شام کو مطلب جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کم سے کم 50 طرح کی شکنجی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ٹھنڈا الگ ہونا چاہیے، گرم الگ ہونا چاہیے، روح افزا کا شربت الگ ہونا چاہیے، دنیا بھر کے معاملات ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا کر رہے ہم۔ اگر قسم خدا کی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی پیدا ہی نہیں کرے گا۔ یہ جو بے برکتی ہمارے رزق کا اندر پیدا ہوتی ہے اور جو رزق ہم سے اٹھتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، جو نعمت ہم نے کھا لی رات کو اس کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ شکر ادا نہیں کہ ڈکار نہیں لمبی، جیسے مطلب یہ کہ بھینس یا گائے ڈکال لیتی ہے، جانور ڈکال لیتا، ایسے ڈکال لیو، بات ختم ہو گئی۔ اور بہت سارے بدبخت تو ایسے کہتے نہیں کہ وہ تو ڈکار بھی نہیں لیتا کھانے کے بعد، بہت سارے ایسے کہ وہ ڈکار بھی نہیں لیتا۔ تو ڈکار آئے یا نہ آئے، ڈکار آئے یا نہ آئے، مگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے تمہارا رب یہی چاہتا ہے کہ تم پانی کا ایک گھونٹ بھی پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارا رب یہ چاہتا ہے، آقا فرما رہے کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہو، اس بات پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب تم پانی پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ کھانا کھاؤ، پانی پیو، جو بھی چیز تمہارے حلق سے اترے فوراً اس کا شکر ادا کرو، بولا تیرا شکر ہے کہ یہ چیز میرے حلق سے اتر کر میرے پیٹ میں چلی گئی۔ اگر رب چاہے تو حلق میں اٹکا سکتا، نہیں اٹکا سکتا، اور رب اٹکا دے تو پھر کوئی اس کو اتار سکتا؟ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے جو ہم دانتوں سے چبانے کے بعد حلق میں نیچے اتارے، یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اگر ہے تو یہ رب کا فضل ہے۔ جو ہمارے منہ سے ہوتا ہوا لقمہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر جا رہا، یہ رب کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ رب چاہے تو حلق میں روک سکتا، اور ایسے جنے کتنوں کے حالات ہوتے ہیں، ہم تم دیکھتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے، یہ بیماری کوئی لگ جاتی ہے، لوگ منہ پانی جو ہے چمچ سے ڈالتے مگر حلق میں جانے کا نام نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے روک دیا ہے۔ ڈاکٹر چاہنے کے بعد بھی اس کا حلق میں نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور میرا رب چاہے تو قسم خدا کی وہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ جو کمال ہے اللہ کا فضل ہے، جو ہمارے منہ میں ہم کھا رہے چبا رہے وہ نیچے اتر رہا۔ تو اب انہوں نے روزہ رکھ لیا، جب روزہ رکھا پھر یہ کھیت میں کام کرنے پہنچ گئے، کھیتی کا کام کرتے تھے، کام کرنے پہنچ گئے تو ان کو کیا ہے کمزوری، ایک تو پہلے کا روزہ، پھر یہ روزہ، پھر پورا دن کھانا 24 گھنٹے ہو گئے کھانا کھائے، تو کمزوری جب آئی تو یہ بے ہوش ہوئے۔ اب ان کی جو شکایت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں پہنچی
یا رسول اللہ علی کا تسلیم، آپ کے ایک صحابی ہیں، اس کنڈیشن میں ایسے روزہ رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو دیکھیے ہم کمزوروں پر اللہ کو کیسے رحم آیا۔ اپنے نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا یعنی جو سیاہ ڈورا ہے وہ ظاہر ہو جائے، سیاہ ڈورا ختم ہو جائے، سفیدی کا ڈورا یعنی ظاہر ہو جائے، جب تک کھاؤ، یعنی پوری رات کھانے کو اللہ نے جائز قرار دی تھی۔ پوری رات ایک صحابی کا یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے پوری امت پر کرم فرما دیا، پوری امت پر کرم فرما دیا کہ اب صبح 7 تک تم کھاؤ، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے، ہر جائز چیز، ہر حلال چیز تمہارے لیے جائز کر دی گئی، ہر حلال چیز جائز کر دی گئی۔ اور پھر ہم جب سحری کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو اس میں کتنا ثواب ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لقمہ اٹھا کر کھاتے ہو اور جیسی وہ لقمہ، مطلب یہ ہے کہ تم نے روٹی لی ہاتھ میں، یہ جو بھی دسترخوان پر ہمارے رکھا ہے، جو بھی دسترخوان پہ چنا ہوا ہے، آقا فرماتے ہیں جب تم اٹھاتے ہو نا تو وہ چیز تمہارے لیے تسبیح کر رہی ہوتی ہے، وہ چیز تمہارے لیے تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور وہ فخر کرتی ہے مالک مولا تو نے مجھے ایک روزہ دار کی غذا بنا دیا، ایک روزہ دار کی غذا بنا دیا۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو سحری کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا ثواب مل گیا کہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے، اس سے بھی بڑا کوئی اجر و ثواب ہو سکتا؟ بہت سارے لوگ بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر کہتے ہیں آج تو میں نے بلا سحری کا روزہ رکھ لیا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا مطلب یہ کہ رستم خان سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو وہ بلا سحری کا روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ نبی کی پیاری سنت مجھ سے ترک ہو گئی، فخر نہیں بلکہ افسوس کرنا چاہیے کہ نبی کی ایک سنت مجھ سے ترک ہوئی ہے، اور نبی کی سنت ترک ہونا گویا 100 شہیدوں کا ثواب سے وہ محروم ہو چکا ہے، وہ محروم ہو چکا۔ روزہ تو ہو جائے گا مگر جو اجر و ثواب ملتا اور جو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے، اللہ خود اس کے لیے رحمت بھیج رہا ہے، اس چیز سے وہ محروم ہو گیا۔ ورنہ تو بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں، حضرت بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں چاہوں تو پورا مہینہ بلا سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں، مگر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بلا سحری کا روزہ رکھوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ نبی کی سنت پر عمل کروں، اور ایک سنت پر عمل کرنے پہ اللہ مجھ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، سحری کرا کرو، سحری میں بہت برکتیں ہیں، اور آقا فرماتے ہیں سحری کرا کرو، اس سے تمہیں روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد میں کچھ دیر سو لیا کرو، اس سے جو ہے رات کی عبادت کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔